نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی، ماشاءاللہ دیگر علماء کرام اور عزیزان و احباب بھی بہت دور دور تو تشریف لے آئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. موسم سرما ہے، 10 بجے 11 بجے تک تو بندہ اٹھتے کہیں باہر نکلتا ہے 10-11 بجے، اور ہم رات کو چلے گئے تھے لالا موسیٰ سے آگے کھاریاں کے قریب، پتہ نہیں کہیں ایک دیہات تھا، پھر دھند تھی. تو بہرحال یہ ایک معذرت کے طور عرض کر رہا ہوں کہ وقت مختصر ہے، تو میں صرف 2 مسئلے میرے دل میں لگائے گئے تھے کہ اس تھوڑی سی محفل میں، چھوٹی سی محفل میں یہ 2 مسئلے سمجھانے ہیں. سمجھے ہوئے تو آپ ہیں پہلے ہی، صرف دل میں جمانا مقصود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل کیا ہیں. آپ بھی یقین کرتے ہوں گے، یقین ہے کہ جہاں خدا کا محبوب ہے اس شہر کا کیا کہنا. بھئی یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ مقام سرکار دو عالم کے رہن سہن کا عرش سے بھی افضل ہے. کرسی لوح قلم تو ہیں ہی کیا، کعبے سے افضل ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سہنے اور وہاں پہ آپ کی اقامت کا نام ہے مدینہ. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر کتنا افضل ہوگا مدینہ. اسی لیے محققین نے کہا کہ کعبہ شریف کو چھوڑ کر باقی مکہ شریف کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کیا، لیکن فرمایا نہیں، افضل مدینہ اس لیے ہے کہ نسبت کو شرف ہوتا ہے، مضاف جو ہمیشہ مشرف ہوتا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ مدینہ تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ تو رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مقیم ہے. اور کل قیامت میں دیکھنا میرا تیرا حبیب، وہ بھی اسی شعر سے اٹھے گا. قیامت میں جب دولہا بن کے تشریف لے جائیں گے تو میں نے دیکھا روح البیان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے باہر نکل کر یہ روضہ شریف کی جس نے زیارت کی ہے، جو بھی باب البقیع بنا ہے، نیا دروازہ بنا ہے، اس سے باہر کھڑے ہوں گے تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا، یعنی قیامت بپا ہو گئی، قیامت بپا ہو گئی. حضرت جبریل کو حکم ہوگا کہ یہ پوشاک بھی لے جا، براق بھی لے جا، میرے حبیب کو لے آ. معاشر میدان ہے، معاشر میدان میں جمع ہونے کا وقت ہے. جو براق بھی لے جا، پوشاک بھی لے جا. تو میں عرض کر رہا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں. تو اس وقت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اندھیری میں کہاں پہنچوں. یہ بھی قاعدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکانات کو آپ مسمار کر دیں تو پھر یاد نہیں رہتا کہ میری جگہ کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے. مسمار ہے، دنیا مسمار ہے، مٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، حیران کھڑے. میں آ کے پھر میں نے اپنے پروں پر زور دیا، اوپر اڑتے اڑتے بہت دور تک پہنچا. پہنچ کر میں نے نیچے دیکھا تو اوپر والا نیچے دیکھے تو چمک معلوم ہوتی، تو روشنی معلوم ہوتی. حضرت جبریل نے دیکھا اوپر سے نیچے مجھے چمک معلوم ہوئی تو ادھر چمک کی طرف دوڑتا ہوں. آواز آئی جس چمک میں جا رہے ہو یہی مدینہ تو ہے.
دیکھنا کہ اس وقت تمام کائنات مٹی ہوئی ہے، کعبہ نہیں ہے، بیت المعمور نہیں ہے، عرش نہیں ہے، کرسی نہیں، لوح قلم نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے حبیب کے شہر کے اندر چمک ملتی ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نیچے اترا، دیکھا سرکار بیٹھ کھڑے ہیں، صدیق اکبر دائیں ہیں اور عمر بائیں ہیں، حضور کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کی سویا چلو انتظار ہے، محشر میدان ہے، بپا ہے۔ حضور نے فرمایا امت کے بغیر میں نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں نے صرف فضیلت عرض کرنی ہے، اس دھوکے میں نہ پڑے کہ کہا کہ بھئی 50,000 صرف مدینے میں نماز پڑھنے کا اور لاکھ مکے میں پڑھنے کا، یہ غلط فہمی میں نہ پڑے، صرف یہ سرسری طور حدیثیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اور استدلال بھی میرے نہ دیکھو تو یہ کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں مکے کی محبت دی کیونکہ وہ میرے دادے کا بنایا ہوا شہر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں مکے سے پیار دیا، اب میں مدینے پہنچ گیا ہوں، اللہ مجھے مدینے کی محبت، ہمیں مدینے کی محبت دے، اتنا محبت دے جیسے مکے کے حدیث ارشاد فرمایا کہ اور شدہ اس سے بھی زیادہ محبت دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ قاعدہ علامہ عینی نے لکھا کہ نبی کے ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ فرمایا یا اللہ مکے سے مجھے محبت ہے کہ میرے دادے نے تیار کیا، لیکن مجھے اب مدینے سے محبت ہے، میری امت کو، ہمیں سب کو مدینے سے محبت دے دے۔ اب یہ ایک فطرت بن گئی ہے کہ اگر حضور نہ کہتے کہ مکے جاؤ تو لوگ مکے جانے کبھی کبھی جاتے، مدینے ہی مدینے ہوتے۔ اور یہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، وہ ٹرک نکال رہے ہیں کہ نہ آؤ، میں دیکھتا ہوں وہ ایک نکالتے ہیں 10 ٹرک اور آ گئے ہیں، وہ 2 نکالتے ہیں 20 اور آ گئے ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، مدینے سے پیار حضور کو ایسے ہے، جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، واپسی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو آ رہے ہیں بہر مدینے شریف میں آ رہے ہیں بہر سے، تو یہ دیکھتے ہیں گرد غبار اڑتی ہے، گرد غبار اڑتی ہے، اڑتی ہوئی غبار چہرے پر پڑی، صحابی نے چہرے سے غبار کو ہٹایا، آپ نے دیکھ کر فرمایا بندہ خدا یہ غبار تجھے مدینے کی اچھی نہیں لگ رہی، حالانکہ یہ تو غبار المدینہ شفاء لکل امراض حتی الجذام والبر سے، فرمایا یہ تو ہر بیماری کی شفا ہے، تو چہرے سے نہ ہٹا، چہرے پہ ملتا رہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور ہمیں مدینے سے محبت کے لیے بار بار فرمایا، پھر اسی سے استدلال کیا ہے حضرت علامہ سمودی نے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ مبارک، یا اللہ برکت دے مدینے میں کی مدہا، اس کے موت میں برکت دے، برہا اس کے گندم میں برکت دے، اناج میں برکت دے، ساری برکت دے۔ فرمایا ارشاد فرمایا دے فیما فی مکہ، مکے سے دوری برکت دے، جو مکے میں جو برکت دی ہے۔ تو اس کے اوپر آگے پھر استدلال کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف کھانے کی برکت، پینے کی برکت، کپڑے کی برکت، وقت کی برکت، نہ ارشاد فرمایا جمیع معمولات کے لیے برکت ہے، ہر عمل میں برکت ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جہاں وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا اللہ اس میں جو تو نے لاکھ کی برکت رکھی ہے، لاکھ نیکی ملے ایک کے بجائے لاکھ نیکی ملے، تو اس سے فرمایا کہ دورے ہو گئے تو 2 لاکھ ہو گئے۔ استدلال کرتے فرماتے ہیں وہ جو پہلے فرمایا تھا نا 50,000 وہ اس کے سوا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ مدینے میں 2 سوا ملتا ہے، مکے میں وہی لاکھ ملتا ہے۔ تو اس خیال میں نہ رہیں، البتہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو مدینے میں آ گیا میرے مدار کی زیارت کی، مجھ پر شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کلمہ شریف سبحان اللہ، زندہ ہو گئے، برکت ہو رہی ہے۔ ہاں جی وقت تھوڑا ہے، آپ اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پہلے جبکہ انہوں نے بلڈنگیں تیار کی نا، حضرت حافظ صاحب جانتے ہیں جو شمال کی جانب بڑی بڑی جو ہم مدینے کاٹ گئے ہیں، بڑی بڑی مدینے میں بلڈنگیں بنائی گئیں، اس پر لکھا گیا دار المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، موٹے لفظوں سے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، ان کے لیے مدینہ افضل ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔